بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ روزی وائس چینل میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آج میں آپ کے لیے ایک بہت ہی اچھی اور دلچسپ کہانی لے کر آئی ہوں۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ نے اگر ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ساتھ جو بیل آئیکن ہے اس کو بھی کلک کیجیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔ میری بیوی بہت خوبصورت تھی جبکہ میں واجبی سی صورت کا مالک تھا، مگر پھر بھی میری بیوی مجھ پر جان چھڑکتی تھی۔ رات کا کھانے کے بعد مجھے میٹھا کھانے کی عادت تھی، اس لیے وہ روزانہ میرے لیے مکٹی کا حلوہ بناتی تھی، جس کو کھانے سے میں جلدی سو جاتا تھا۔ مگر جب صبح جاگتا تو بیوی کا چہرہ کالا ہوا ہوتا اور عجیب بگڑی ہوئی حالت ہوتی۔ مجھے اب کچھ شک ہونے لگا تھا۔ یوں ایک دن میں نے حلوہ کھانے کا ناٹک کیا اور لیٹ گیا۔ کچھ دیر بعد آنکھ کھل کر جو کچھ دیکھا تو سر پر آسمان ٹوٹ پڑا۔ ثنا بھابی، آپ کتنی حسین ہیں۔ مجھے تو ظہیر کی قسمت پر رشک آ رہا ہے کہ اسے دنیا میں ہی حور مل گئی ہے۔ میرا دوست میرے سامنے کھڑا میری بیوی کی تعریف کر رہا تھا اور ثنا ناراض ہونے کی بجائے پورا لطف لے رہی تھی۔ میں بولا، آؤ ثنا، دیر ہو رہی ہے، لیکن میری بات کا بھی ثنا پر کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ وہ جوں کی توں کھڑی تھی، جبکہ غصے سے میرا دماغ کھول رہا تھا۔ دراصل میں اور ثنا گروسری کے لیے آئے تھے اور میری بری قسمت کہ مجھے فہیم مل گیا۔ اس نے دور سے ہی مجھے دیکھ کر ہاتھ ہلایا اور فوراً اسے میرے پاس آ گیا، مگر وہ تو مجھ سے بات ہی نہیں کر رہا تھا۔ اس کا سارا دھیان میری بیوی میں تھا۔ میں بولا، اچھا یار، پھر ملاقات ہوتی ہے تم سے، ہم ذرا ابھی جلدی میں ہیں۔ میں جلدی سے آگے بڑھ گیا، فہیم بھی میرے پیچھے آنے لگا تھا۔ وہ بولا، ٹھیک ہے تم لوگ جاؤ، مگر بھابی کو ساتھ لے کر میرے گھر کا چکر ضرور لگانا، امی تم لوگوں کو دیکھ کر بہت خوش ہوں گی۔ میں نے سر ہلا دیا اور باہر نکل گیا۔ میں اپنی گاڑی میں جا کر بیٹھ گیا تو ثنا بھی ساتھ آ کر بیٹھ گئی۔ وہ بولی، ظہیر آپ کا دوست کتنا اچھا ہے نا؟ میں جل کر بولا، اتنا بھی اچھا نہیں ہے، تین اور چار تو گرل فرینڈز ہیں اس کی۔ ثنا بولی، آپ کے دوست کی پرسنالٹی ہی اتنی شاندار ہے کہ جو بھی دیکھے فدا ہی ہو جائے۔ دل تو چاہتا تھا کہ پوچھوں اپنی بیوی سے کہ کیا تم بھی ہو گئی ہو فدا اس پر، مگر میں چاہنے کے باوجود بھی ایسی بات نہ کر پایا اس سے۔ سارا راستہ خاموشی سے گزر گیا۔ گھر آتے ہی میں باتھ روم میں گھس گیا اور آئینے کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا۔ میں اپنے چہرے کو دیکھ کر شدید پریشان ہو گیا تھا۔ میں جاذب نظر نہیں تھا، بلکہ میں تو قبول صورت بھی نہیں تھا، اور میری بیوی کتنی حسین تھی نا، ایسا لگتا تھا جیسے وہ چاند کا ٹکڑا ہو۔ میری سرکاری ملازمت تھی، جبکہ ثنا کے والدین غریب سے تھے۔ ہم نے رشتہ مانگا اور ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ ہمیں جہیز نہیں چاہیے، تو ان لوگوں نے ثنا کی شادی مجھ سے کر دی۔ ثنا ایک بہت ہی اچھی بیوی ثابت ہوئی۔ اس نے کبھی مجھ پر اپنے حسن کا روپ نہیں ڈالا اور نہ ہی کبھی اس نے مجھے کم صورت ہونے کا طعنہ دیا تھا، بلکہ وہ تو اٹھتے بیٹھتے میری شان میں قصیدے پڑھتی تھی۔ میں اس کی سنگت میں بے انتہا خوش تھا، مگر جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا تھا اور لوگ میری بیوی کے حسن سے متاثر ہوتے تو میرے اندر احساس کمتی سر اٹھاتی جا رہی تھی۔ مجھے اب یہی خوف رہنے لگا تھا کہ اگر میری بیوی مجھے چھوڑ گئی تو میں کیا کروں گا۔ میں اب اس پر کڑی نظر رکھتا تھا۔ میں منہ ہاتھ دھو کر باہر آ گیا اور اخبار لے کر بیٹھ گیا، تب میرے کانوں میں ملازمہ اور بیوی کی گفتگو پڑی۔ نسرین نہ جانے کیا قصے لے کر بیٹھی تھی، میری بیوی اس میں بڑی دلچسپی لے رہی تھی۔ میں نے ادھر دھیان دیا تو ثنا کی آواز میرے کانوں میں پڑی۔ وہ بولی، نسرین، اگر بیوی شوہر سے بے وفائی کرے تو اسے علم نہیں ہوتا کیا؟ نسرین بولی، باجی، شوہر کون سا سارا دن بیوی کے گھٹنوں سے لگ کر بیٹھے رہتے ہیں، آدھا دن تو ان کا کام پر گزر جاتا ہے، پیچھے سے بیوی جو کچھ مرضی چاہے کرتی رہے، مرد کو کیا پتا چلتا ہے؟ بس اتنا ہے کہ جب شوہر گھر واپس آ جائے تو بیوی ہنس کر اس سے بات کر لے، اس کی من پسند چیز بنا کر کھلا دے تو شوہر کا دل اسی سے بہت بڑا ہو جاتا ہے۔ آپ کو بتایا تھا نا میں نے کہ مسز فیض کے گھر میں کام کیا کرتی تھی، وہ مجھے بہت مشکوک سی لگتی تھی، مگر میں نے کبھی ان کی ٹو نہیں لی، مگر دل میں کہیں نہ کہیں مجھے ایسا لگتا تھا کہ وہ کسی اور ہی چکر میں ہے۔ مگر جب میں ان کو دیکھتی کہ وہ اپنے شوہر پر جان چھڑکتی تھی، جیسے ہی شوہر گھر آتا وہ اس کے گھٹنے سے لگ کر بیٹھ جاتی، پیار بھری باتیں کرتی، شوہر بھی بہت خوش گمان ہو گیا کہ میری بیوی تو لاکھوں میں ایک ہے۔ میں نے بھی ان پر شک کرنا چھوڑ دیا کہ اتنی تابیدار بیوی کبھی غلط چکروں میں پڑ سکتی ہے بھلا۔ مگر کچھ دنوں بعد جب کام پر گئی تو معلوم ہوا کہ مسز فیض تو گھر چھوڑ کر اپنے عاشق کے ساتھ بھاگ چکی ہیں اور خلا کا نوٹس بھی اپنے شوہر کو بھجوا چکی ہیں۔ فیض صاحب تو بار بار یہی کہتے ہیں کہ میری بیوی کو کسی نے بہلایا پھسلایا ہے، ورنہ وہ تو مجھ سے اتنی محبت کرتی تھی کہ میرے بغیر تو ایک پل بھی نہیں رہ سکتی تھی۔
تب میں نے عورتوں کے فریب سے پناہ مانگی تھی۔ بیوی گھر سے بھی بھاگ گئی تھی مگر شوہر تب بھی بیوی کے ہی قصیدے پڑھ رہا تھا اور اسے بے قصور سمجھ رہا تھا۔ ثنا بولی کیا ہر شوہر کو بیوقوف بنانا اتنا ہی آسان ہے؟ نسرین بولی تو اور کیا، میری مانے تو۔ تب میں نے نسرین کو آواز دی کہ میرے لیے چائے بنا لاؤ نا، نہ جانے وہ میری بیوی کو کیا کیا پٹیاں پڑھا رہی تھی۔ میں سوچ میں پڑ گیا کہ میری بیوی بے وفائی پر اتنی معلومات کیوں لے رہی ہے۔ شام ہوئی تو ثنا ہر روز کی طرح میرے لیے میرا پسندیدہ مکھٹی حلوہ بنانے چلی گئی۔ میں بولا ثنا تم روز میرے لیے حلوہ بنا کر تنگ نہیں ہوا کرتی؟ وہ ہنس دی اور بولی ظہیر آپ کو معلوم نہیں ہے مگر آپ میری کل کائنات ہیں، میں آپ کے دم سے ہی میری تو خوشیاں ہیں، آپ خوش ہوتے ہیں تو مجھے اندر تک سکون ملتا ہے، پھر آپ نے کیسے سوچ لیا کہ آپ کی پسند کی چیز بنانے میں تنگ پڑ جاؤں گی؟ ثنا نے آج پہلی بار مجھ سے اتنا کھل کر اظہار محبت کیا تھا۔ وہ یہ سب نسرین کے کہنے میں آ کر کر رہی تھی یا وہ سچ میں میرے لیے اس قسم کے جذبات رکھتی تھی؟ مگر پھر میں نے سوچا کہ مجھ میں ایسا کیا خاص ہے جو میری بیوی مجھ سے محبت کرے گی، بلکہ ثنا کو تو میرے بارے میں احساس کمتری ہوتا ہوگا کہ میں کتنی حسین ہوں اور میرا شوہر کتنا واجبی سی شکل والا ہے۔ میرا دل ڈوب سا گیا تھا۔ میری بیوی نے نسرین کے پہلے سبق پر تو عمل کر لیا تھا، رات کا کھانا بھی میں نے بیزاری سے ہی کھایا تھا، مگر سونے سے پہلے ثنا نے اپنے ہاتھوں سے چمچے بھر بھر کر مجھے حلوہ کھلایا تھا، اور حلوہ کھاتے ہی میری آنکھیں موند ہو گئی اور میں لیٹ گیا اور بڑی جلدی ہی نیند کی وادی میں کھو گیا تھا۔ صبح میری آنکھ کھولی تو میں یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ میری بیوی کا سارا چہرہ کالا تھا اور اس کی عجیب بگڑی ہوئی حالت تھی۔ میں تو یہ دیکھ کر خوفزدہ سا ہو گیا تھا۔ میں بولا کیا بات ہے ثنا، تمہیں کیا ہوا ہے؟ تمہاری یہ حالت کس نے بنا دی ہے؟ ثنا شدید خوفزدہ ہو چکی تھی، ادھر ادھر دیکھتی رہی، پھر بولی کچھ نہیں ہوا، مجھے تو رات میں کاجل لگایا تھا نا، آنکھوں میں شاید وہی چہرے پر پھیل گیا ہو۔ میں حیران سا اپنی بیوی کو دیکھتا رہا تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ وہ آنکھوں میں کاجل نہیں لگاتی، اس کے کالے چہرے کے پیچھے کوئی اور ہی وجہ تھی جو وہ فی الحال مجھے بتانا نہیں چاہتی تھی۔ میں چپ کر گیا تھا۔ کام پر جانے سے پہلے میں نے ملازمہ کو خاص ہدایت کی تھی کہ وہ میری بیوی کا بے انتہا خیال رکھے۔ کام کے دوران بھی میں ثنا کی وجہ سے پریشان ہی رہا تھا۔ میری مزید پریشانی کے لیے فہیم بھی میرے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ وہ بولا ظہیر امی دوسرے شہر گئی ہیں، باہر کا کھانا کھا کھا کر تنگ پڑ چکا ہوں، تم پلیز آج رات کا کھانا مجھے اپنے گھر میں کھلوا دو۔ میرے دل میں آیا کہ میں اسے صاف انکار کر دوں کیونکہ میں جانتا تھا کہ وہ کھانے کے لیے نہیں بلکہ میری بیوی کے لیے آ رہا ہے، مگر یہ انسانی اصولوں کے خلاف ہے کہ کوئی اپنے منہ سے کھانے کا کہے اور اگلا آدمی انکار کر دے۔ میں بولا ٹھیک ہے، میں واپسی پر تمہیں ساتھ لے جاؤں گا۔ وہ میرا شکریہ ادا کرتا ہوا اٹھ گیا۔ میں نے گھر فون کر کے ثنا سے کہہ دیا کہ کھانا اضافی بنا لے، میرے ساتھ فہیم بھی آ رہا ہے۔ وہ بے انتہا خوش ہو گئی تھی اور بولی آپ بالکل بھی پریشان نہ ہوں، میں بہترین انتظام کر دوں گی۔ شام میں جب میں فہیم کو اپنے ساتھ گھر لے کر پہنچا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ ثنا نے اپنا بہترین لباس پہن رکھا تھا اور آج تو میک اپ بھی کیا ہوا تھا، حالانکہ وہ میک اپ کی اتنی شوقین نہیں تھی۔ فہیم ثنا کو دیکھ کر بے انتہا خوش تھا۔ کھانا لگ چکا تھا۔ فہیم بولا بھابی آپ جتنی خوبصورت ہے اس سے زیادہ اچھا آپ کا اخلاق ہے، آپ بہت پیار سے بات کرتی ہیں۔ ثنا شرما شرما کر فہیم کی طرف دیکھ رہی تھی جبکہ میں دل ہی دل میں خود پر لعنت بھیج رہا تھا کہ ظہیر تم کتنے بے غیرت ہو، تمہارے سامنے ایک غیر انسان تمہاری بیوی کی تعریف کر رہا ہے اور تم اسے منع کرنے کی پوزیشن میں بھی نہیں ہو۔ ثنا بولی بھائی آپ کی والدہ کب تک واپس آئیں گی؟ ظہیر بولا اسی بات کی تو ساری پریشانی ہے کہ انہوں نے مجھے نہیں بتایا کہ وہ کب واپس آئیں گی۔ ثنا بولی تو پھر بس طے ہو گیا، جب تک آپ کی والدہ گھر واپس نہیں آ جاتی آپ ہر رات ہمارے ساتھ ہی کھانا کھایا کریں گے۔ فہیم بہت خوش ہو گیا، بولا یہ تو میرے لیے بہت اعزاز کی بات ہوگی، مگر ظہیر سے پہلے اجازت لے لیں اس بات کی۔ ثنا بولی ظہیر کو بھی کوئی اعتراض نہیں ہے، اس ساری صورتحال میں کیا کہتا؟ فہیم جب گھر واپس چلا گیا تو ثنا میرے لیے حلوہ بنانے کے لیے چلی گئی۔ آج میں نے اس سے کھل کر بات کرنا تھی کہ تم میرے دوستوں کے سامنے مت آیا کرو، مجھے بالکل بھی اچھا نہیں لگتا، مگر جیسے ہی میں نے حلوہ کھایا مجھ پر اس قدر غنودگی طاری ہو چکی تھی کہ میں اس سے کچھ کہنے کی پوزیشن میں ہی نہیں تھا۔ میں اپنے بستر پر لیٹ گیا۔ صبح الارم کی آواز سے ہی میری آنکھ کھلی تھی۔ میں جلدی سے اٹھ بیٹھا تو ثنا کی حالت دیکھ کر حیران ہو گیا تھا۔ آج بھی اس کا سارا چہرہ کالا تھا، جبکہ بے ترتیب بال، پریشان چہرہ اور ساری رات کی جاگی ہوئی آنکھیں تھی۔ میں بولا ثنا میری پیاری بیوی مجھے بتاؤ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تمہارا چہرہ یہ کیسے خراب ہو گیا ہے؟ ہر روز تمہاری رات کو جب صبح اٹھتی ہو تم تو تمہارے چہرے پر یہ کیسی کالک ہوتی ہے؟
تمہارا چہرہ سیاہ کیوں ہے؟ کیا ہوا ہے تمہیں؟ ثنا ایک دم سے پھنکار کر بولی، ظہیر آپ کا چہرہ بھی تو سیاہ ہے نا؟ میں نے کبھی وجہ معلوم کی نہیں نا، تو پھر آپ میرے معاملات میں دخل اندازی کیوں کرتے ہیں؟ ثنا کی یہ بات میرے چہرے پر تھپڑ کی طرح لگی تھی۔ میری آنکھوں میں ایک دم سے آنسو آ گئے تھے، جبکہ میں تو بہت مضبوط اعصاب کا مالک ہوں۔ میں کچھ کہے بنا ہی اٹھ گیا تھا۔ سارا رستہ بھی میرے کانوں میں ثنا کے جملے گونجتے رہے تھے۔ کام پر بھی دل نہیں لگ رہا تھا۔ اس سے تو آج تک اس لہجے میں مجھ سے کبھی بات نہیں کی تھی، پھر نہ جانے اچانک کیا ہو گیا تھا اسے۔ میں سر تھام کر بیٹھ گیا تھا۔ چھٹی کے وقت مجھ سے پوچھے بنا ہی فہیم میری گاڑی میں آ کر بیٹھ گیا تھا۔ میں اسے چاہ کر بھی منع نہیں کر سکا تھا۔ گھر گیا تو مجھے ثنا بہت فریش حالت میں ملی تھی۔ وہ بھاگ بھاگ کر سارا کام کر رہی تھی۔ کھانا کھانے کے دوران فہیم بولا، بھابی کاش مجھے بھی آپ جیسی حسین بیوی مل جائے۔ ثنا مسکرا کر بولی، آپ سچ میں مجھ جیسی بیوی چاہتے ہو کیا؟ اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ ثنا بولی، مجھ جیسی بیوی سے کیا مراد؟ مجھے کھل کر بتائیں۔ ثنا کی ان حرکتوں پر مجھے بے شمار غصہ آتا تھا۔ میں بولا، جاؤ ثنا ہمارے لیے چائے بنا لاؤ۔ وہ بولی، ظہیر آپ دیکھ نہیں رہے کیا کہ ہم دونوں کتنی اہم بات کر رہے ہیں؟ اچھا بتاؤ، مجھ جیسی بیوی سے کیا مراد ہے تمہاری؟ مجھ میں کون سے سرحاب کے پر لگے ہوئے ہیں بتاؤ؟ فہیم اس صورتحال سے بہت لطف اندوز ہو رہا تھا۔ وہ بولا، بھابی آپ جیسی پیاری سگھڑ پڑھی لکھی بیوی مل جائے تو اور کیا چاہیے، اوپر سے آپ کی ادائیں بھی تو بہت پیاری ہیں۔ ثنا کھلکھلا کر ہنس پڑی اور بولی، فہیم اگر میں سچ میں تمہارے لیے ایسی لڑکی ڈھونڈ لائی تو پھر بہانے تلاش نہ کرنا، یہ نہ کہنا کہ زمانہ کیا کہے گا۔ بھابی یہ تو غلط ہے۔ غلط ولط کچھ نہیں ہوتا، آ گئی نہ سمجھ تمہیں؟ اتنی بات کر کے ثنا اٹھ کر چائے بنانے چلی گئی تھی۔ میں تو اپنی بیوی کی باتیں سن کر ہی حیران رہ گیا تھا۔ مجھے اس سے اس قسم کی باتوں کی توقع نہیں تھی۔ آخر وہ اسے کہنا کیا چاہ رہی تھی؟ فہیم چلا گیا تو ثنا میرے سامنے حلوہ رکھ کر چلی گئی تھی۔ وہ کمرے میں جا کر سو چکی تھی، جبکہ میرا حلوہ کھانے کو بالکل بھی جی نہیں چاہ رہا تھا۔ میرا دل بجھ چکا تھا، میرے اعصاب پر بہت بھاری بوجھ پڑ چکا تھا۔ مجھے علم نہیں تھا کہ آگے کیا ہونے والا ہے۔ ٹینشن کی وجہ سے مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ مجھے مجبوری کے تحت حلوہ کھانا پڑا تھا، کیونکہ مجھے میٹھا کھائے بغیر نیند نہیں آتی تھی۔ جیسے ہی میں نے حلوہ کھایا مجھے فوراً سے نیند آ گئی تھی۔ صبح جب میں سو کر اٹھا تو میری بیوی کی پھر سے وہی عجیب سی حالت تھی۔ میں نے آج اس سے کچھ بھی نہیں پوچھا تھا، کیونکہ میں نہیں چاہتا تھا کہ آج بھی وہ مجھے بے عزت نہ کر دے۔ میں آفس چلا گیا۔ مجھے میرے باس نے اپنے روم میں بلوایا تھا۔ وہ بولا، تمہیں کیا مسئلہ ہے ظہیر؟ کچھ دنوں سے تمہارے کام میں بہت غلطیاں نکل رہی ہیں۔ ایسے لگتا ہے جیسے تم کام میں توجہ ہی نہیں دے رہے ہو۔ میں بولا، ایم سوری سر، گھر میں کچھ پریشانی چل رہی ہے، بس اسی وجہ سے، مگر آپ فکر نہ کریں، آئندہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ باس کے کمرے سے باہر آ کر میں نے سوچا کہ آج میں پھر سے فہیم کو اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا۔ ہو سکتا ہے، میں سوچ رہا ہوں ویسا کچھ بھی نہیں ہو، کیا پتہ ثنا اور فہیم کی گفتگو سے میرے ہاتھ کوئی سوراخ لگ جائے اور میں اس اذیت اور کرب سے چھٹکارا حاصل کر لوں۔ اس لیے میں آج بھی فہیم کو ساتھ لے کر گیا، مگر یہ دیکھ کر مجھے شدید مایوسی ہوئی کہ وہ دونوں آج بھی مجھ سے بے نیاز اپنی گفتگو میں کھوئے ہوئے تھے۔ ثنا چائے لائی تو میں بولا کہ تم ٹرے یہاں میز پر رکھ دو، ہم خود ہی چائے اٹھا لیں گے، مگر اس نے ایسا کیا، میرا چائے کا کپ اٹھا کر میز پر رکھ دیا، جبکہ فہیم کے سامنے خود ٹرے لے کر کھڑی ہو گئی۔ میں ثنا کی اس حرکت پر بہت غصہ کر رہا تھا۔ جب میں نے دیکھا کہ فہیم کی چائے کی پیالی اس کے ہاتھ میں تھی اور اس کے ساتھ ایک کاغذ بھی چپکا ہوا تھا۔ ثنا تب تک فہیم کے سامنے سے پیچھے نہیں ہٹی تھی جب تک اس نے کاغذ اٹھا کر اپنی جیب میں نہیں ڈال لیا تھا۔ میں اب اتنا بھی بچہ نہیں ہوں کہ سمجھ ہی نہ سکوں کہ کیا ہو رہا ہے۔ بات اتنی سی تھی کہ ثنا مجھے پاگل بنانے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں کم صورت تھا، شاید اسی لیے اس نے مجھے دھوکہ دینے کا انتظام کر لیا تھا اور میرے ہی دوست کو اپنا موبائل نمبر تھما دیا۔ اب میں سوچ میں پڑ گیا تھا کہ ثنا کے ساتھ کیسا برتاؤ کروں میں، اسے چھوڑ دوں یا اس دن کا انتظار کروں جب وہ مسز فیض کی طرح گھر سے بھاگ جائے گی۔ میں بے انتہا پریشان تھا اور اس پریشانی میں میرا دل میٹھا کھانے کو چاہتا رہتا تھا۔ اس لیے ثنا جیسے ہی حلوہ لے کر آتی تو میں اس پر ٹوٹ پڑتا اور تب تک کھاتا رہتا جب تک مجھے نیند طاری نہ ہو جاتی۔ عجیب سے دن گزر رہے تھے، اب تو زندگی سے سکون رخصت ہو چکا تھا، کچھ بھی تو اچھا نہیں لگتا تھا نا مجھے۔ میرا دل ہر وقت خون کے آنسو روتا رہتا تھا۔ میں نے اس سارے معاملے پر خاموشی اختیار کر لی تھی۔ آج جب فہیم نے میرے
ساتھ گھر چلنے کو کہا تو میں نے صاف انکار کر دیا۔ میں بولا سوری مگر میں تمہیں اپنے ساتھ گھر نہیں لے کر جا سکتا کیونکہ ثنا کی والدہ کی اچانک ہی طبیعت بگڑ گئی ہے اور وہ وہاں چلی گئی ہے۔ فہیم بے حد اداس ہو گیا تھا۔ میں نے نسرین کو اپنے کمرے میں بلایا اور اس سے کہہ دیا کہ نسرین میں نے آج سے تمہاری تنخواہ ڈبل کر دی ہے۔ وہ بہت خوش ہوئی اور بولی آپ کی بہت مہربانی مگر میں حیران ہوں کہ آپ نے مجھ پر یہ کرم نوازی کیوں کی ہے؟ میں بولا کیونکہ میں تم سے ایک کام لینا چاہتا ہوں۔ کام تو بہت آسان ہے مگر اس کے لیے میں تمہیں رقم زیادہ دے رہا ہوں۔ تم نے بس اتنا کرنا ہے کہ اپنی مالکن پر گہری نظر رکھ کر مجھے اس کے سارے دن کی رپورٹ دینی ہے، اور اگر تم نے کسی قسم کی کوئی چالاکی کی یا پھر مالکن کو بتا کر زیادہ پیسے اینٹھنے کی کوشش کی تو میں تم پر چوری کا الزام لگا کر تمہیں جیل میں بھجوا دوں گا۔ نسرین بہت ڈر گئی تھی۔ وہ بولی آپ بالکل بھی فکر نہ کریں، میں آپ کا یہ کام رازداری سے کروں گی۔ میں نے اپنے دل سے بار بار پوچھا کہ تم اپنی بیوی کو موقع ہی کیوں دے رہے ہو، گھر سے چلتا کیوں نہیں کرتے؟ میرا دل بار بار محبت کی دھائی دیتا تھا۔ پھر مجھے یقین تھا کہ میری ثنا لوٹ آئے گی، وہ غلط قدم اٹھانے سے پہلے ہی لوٹ آئے گی۔ ہر صبح کی طرح آج بھی میری نظر ثنا کے کالے چہرے پر پڑی تھی مگر میں اس سے کچھ کہہ نہ سکا تھا۔ میں آفس گیا تو مجھے فہیم نے آڑے ہاتھوں لے لیا۔ وہ بولا جھوٹے تم نے تو کہا تھا کہ بھابھی کی والدہ کی طبیعت خراب ہے مگر ایسا تو کچھ بھی نہیں تھا۔ میں اس کی بات سن کر چونک اٹھا۔ میں بولا تم یہ بات اتنے وثوق سے کیسے کہہ سکتے ہو، تمہیں کس نے بتایا یہ سب؟ میری بات سن کر فہیم کا چہرہ ایک دم زرد پڑ چکا تھا، ایسا لگتا تھا کہ اس کے جسم میں ایک قطرہ بھی خون کا نہیں بچا۔ فہیم اپنی گھبراہٹ چھپانے کے لیے آئیں بائیں شائع کرنے لگا تھا، جبکہ مجھے اب تصدیق ہو چکی تھی کہ میری بیوی نے سچ میں میرے دوست کو اپنا نمبر دیا تھا۔ میں نے نوٹ کیا تھا کہ اب فہیم کام پر ہوتے ہوئے بھی سارا دن کام پر لگا نہیں رہتا۔ میں گھر پہنچا تو آج بھی ثنا بہت اچھے سے تیار ہوئی تھی۔ اس نے اپنے چہرے پر مصنوعی خوشی چڑھائی تھی، مسکرا مسکرا کر بات کرتی تھی۔ میں جانتا تھا کہ وہ یہ سب اس لیے کر رہی ہے تاکہ مجھے اس پر شک نہ ہو جائے کہ وہ کیا گل کھلا رہی ہے۔ وہ میرے پاس بیٹھ کر ڈھیروں باتیں کرتی رہی مگر میرا دھیان اس کی کسی بات میں نہیں تھا۔ میں تو یہی سوچتا رہ گیا تھا کہ نہ جانے ثنا فہیم سے کیا باتیں کرتی ہوگی، اسے کیا کہتی ہوگی۔ فہیم اب مجھ سے بھی کٹ سا گیا تھا۔ کچھ دن تو ثنا بہت خوش رہی تھی جبکہ اب وہ بہت زیادہ پریشان رہنے لگی تھی۔ ایک شام میرے پاس آ کر وہ بیٹھ گئی اور بہانوں سے کہنے لگی کہ ظہیر آپ کا دوست فہیم اچھا انسان ہے کیا؟ میں نے ایک دم سے اس کے چہرے پر حیرت سے دیکھا اور بولا تمہیں آج وہ اچانک کہاں سے یاد آ گیا؟ وہ تو اب ہمارے گھر بھی نہیں آتا۔ ثنا گھبرا سی گئی تھی مگر پھر بھی اصرار کرنے لگی کہ میں جو پوچھ رہی ہوں مجھے اس کا جواب دو۔ میں بولا ٹھیک ہے وہ اچھا ہے۔ پھر کہنے لگی فہیم کا موبائل کھو گیا ہے کیا؟ میں چڑھ کر بولا نہیں کھویا نہیں ہے اس کا موبائل، بلکہ وہ تو سارا دن فون کان سے ہی نہیں ہٹاتا۔ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ کس کے ساتھ سارا دن بات کرتا رہتا ہے۔ وہ تو شادی شدہ بھی نہیں ہے اور ایک ہم ہے، میری شادی کو 2 ماہ ہو گئے، اگر مجال ہے میری بیوی نے کبھی آفس میں مجھے فون بھی کیا ہو۔ ثنا بے حد پریشان ہو چکی تھی، اس لیے بولی مجھے معلوم ہے آپ آفس میں مصروف ہوتے ہیں اس لیے میں آپ کو تنگ نہیں کرتی۔ اتنا کہہ کر وہ اٹھ کر چلی گئی تھی جبکہ میں پریشان سا بیٹھا رہ گیا تھا۔ رات کے 2 بج چکے تھے جبکہ میں سویا نہیں تھا، تب اٹھ کر کچن میں گیا، وہاں میرا حلوہ پڑا تھا، وہ کھایا، تب کہیں جا کر مجھے نیند آنے لگی تھی۔ میں سو گیا۔ صبح پھر سے میری نظر اجڑی سی بیوی پر پڑی تو میں سوچ میں ڈوب گیا کہ جب تک میں جاگا رہتا ہوں تب تک تو ثنا سو رہی ہوتی ہے، پھر میرے سو جانے کے بعد اس کی یہ حالت کیسے ہو جاتی ہے؟ مجھے اب ڈر لگنے لگا تھا کہ صورتحال میری سوچ سے بھی زیادہ گمبھیر تھی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ ہر حال میں اپنی بیوی کا راز معلوم کر کے ہی میں رہوں گا اور پھر ہی کوئی فیصلہ کروں گا۔ یوں تو میں ذہنی مریض بنتا جا رہا تھا۔ میں نے ساری صورتحال کا جائزہ آفس میں ہی لے لیا تھا۔ میں نے طے کر لیا تھا کہ آگے مجھے کیا کرنا ہے۔ میں گھر آیا، بیوی سے باتیں کی، اس نے رات کا کھانا لگایا، کھانا کھا کر میں نے اس سے حلوہ مانگا تو وہ خوشی خوشی حلوہ لے کر آئی۔ حلوہ کھانے کا ناٹک کرنے کے بعد کچھ دیر میں نے بیٹھ کر ٹی وی دیکھا، پھر سونے کے لیے کمرے میں چلا گیا تھا۔ مجھے میٹھے کے بغیر نیند نہیں آتی تھی، اس لیے مجھے علم تھا کہ اگر میں ساری رات بھی آنکھیں بند کر کے لیٹا رہوں گا تب بھی مجھے نیند نہیں آئے گی۔ ابھی آدھا گھنٹہ ہی گزرا تھا کہ ثنا کمرے میں داخل ہو گئی۔ اس نے جلدی سے اپنا فون اٹھایا اور کسی کو فون ملانے لگی۔ اس کی پشت میری جانب تھی اس لیے میں اس کی ساری کارروائی دیکھ رہا تھا۔ آگے سے فون اٹھا لیا گیا تھا۔ ثنا بولی فہیم کہاں ہو تم؟ میرا فون کیوں نہیں اٹھا رہے تھے؟ ثنا کی بات سن کر میرا دل ڈوب سا گیا تھا۔
وہ فہیم کے ساتھ سچ میں انوالو تھی۔ ثنا بولی فہیم تم جلدی سے گھر آ جاؤ، میں نے ظہیر کو اس کے پسندیدہ حلوے میں نیند کی دوا ڈال کر کھلا دی ہے، اب وہ صبح تک کروٹ بھی نہیں بدلے گا۔ ہاں ہاں تم فکر نہ کرو، میں تو ہر رات ظہیر کو حلوے میں نیند کی دوا ڈال کر کھلاتی ہوں، پھر وہ صبح الارم کی آواز سے ہی اٹھتا ہے۔ اتنا کہہ کر ثنا نے فون بند کر دیا اور کمرے میں ٹہلنے لگی۔ ثنا ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے جا کر کھڑی ہو گئی اور بولی واہ ثنا تم کتنی حسین ہو نا، تمہارا چہرہ کتنا پیارا ہے کہ جو بھی اسے دیکھتا ہے بس اسی کا ہو جاتا ہے۔ پھر وہ اچانک چیخنے لگی اور اپنے منہ پر زور زور سے تھپڑ مارنے لگی اور کہنے لگی کہ کیوں تمہارا چہرہ اتنا پیارا ہے، تم اگر پیاری نہ ہوتی تو اتنے زیادہ مردوں کے دلوں پر راج نہ کرتی، تم کیوں ہو اتنی پیاری۔ میں تو اس کی حالت دیکھ کر ہی ہل گیا تھا، اس نے تھپڑ مار مار کر اپنے چہرے کی حالت بگاڑ لی تھی۔ پھر اس نے سرما اٹھایا اور اپنی ہتھیلی پر انڈیل لیا اور بولی کاش ثنا تمہارا چہرہ اس طرح کا سیاہ ہوتا، چہرہ سیاہ ہوتا مگر کردار اجلا ہوتا، تمہارے اجلے چہروں کی بنا پر تمہارا کردار دیکھو کتنا سیاہ ہے، تم ایک بد کردار عورت ہو ثنا۔ تھوڑی دیر بعد باہر کھٹکا ہوا تو ثنا باہر نکل گئی، میں بھی جلدی سے اٹھ کر دبے قدموں باہر نکل گیا۔ فہیم اور ثنا لاؤنج میں آمنے سامنے کھڑے تھے۔ فہیم بہت گھبرایا ہوا تھا، وہ بولا بھابی یہ سب کیا ہے؟ ثنا بولی فہیم تم مجھے بتاؤ، تم نے جو سب کیا وہ کیا تھا؟ تم کہتے رہے بھابی آپ جیسی لڑکی چاہیے، جب میں نے تمہیں اپنی جیسی لڑکی ڈھونڈی تو تم نے شادی سے ہی انکار کر دیا، تم نے ایسا کیوں کیا ہاں؟ فہیم عجیب کشمکش کا شکار لگ رہا تھا، وہ بڑی ہمت کر کے بولا بھابی میں نے آپ جیسی خاندانی لڑکی ڈھونڈنے کو کہا تھا، آپ نے تو کوٹھے کی لڑکی کا نمبر مجھے دے دیا۔ ثنا رونے لگی اور بولی فہیم کوٹھے پر بھی تو خاندانی لڑکیاں ہوتی ہیں نا، تمہیں ایک بات بتاتی ہوں غور سے سننا، تمہیں میری زندگی کے بارے میں کچھ بھی معلوم نہیں ہے، تم نہیں جانتے کہ میرا ماضی کیا ہے، میں پیاری ہوں نا بہت، لڑکپن میں اس سے بھی زیادہ پیاری ہوا کرتی تھی، تب تو چہرے پر معصومیت بھی بہت تھی۔ ایک دن کالج سے پیدل ہی واپس آ رہی تھی کہ میرے سامنے کالی گاڑی آ کر رک گئی تھی، اس گاڑی میں سے دو لڑکے نکلے اور مجھے اپنی گاڑی میں ڈال کر لے گئے اور مجھے کوٹھے پر لے جا کر فروخت کر دیا گیا۔ تب میرا سامنا مردوں سے ہونے لگا، عجیب کہکوں والے گندی صورتوں والے مردوں سے، ہر کوئی میرے چہرے کی تعریف کرتا مگر مجھے اپنے چہرے سے گن آتی۔ تب مجھے معلوم ہوا کہ کوٹھا تو مجھ جیسی شریف سادیوں سے بھرا پڑا ہے، جو یا تو اغوا کر کے لائی گئی تھی یا پھر پیار کے جھانسے میں پھنسا کر وہاں لا کر بیچ دی گئی تھی۔ میں کوٹھے سے بھاگ نکلنے میں کامیاب ہو چکی تھی، میں اپنے والدین کے پاس واپس آ گئی تھی، انہوں نے میری شادی ظہیر سے کر دی۔ میں نے اپنی زندگی میں ظہیر جیسا اچھا انسان نہیں دیکھا، وہ اتنا اچھا ہے کہ مجھ جیسی لڑکی جو مردوں سے نفرت کرتی ہے اس سے محبت کرنے لگی ہے۔ میں نے خود سے عہد کیا تھا کہ کوٹھے کی ہر لڑکی کے اچھے نصیب ہوں، اس لیے جب تم نے مجھ سے کہا کہ بھابی آپ جیسی لڑکی چاہیے تو ظہیر سے چوری چھپے تمہیں اپنا نمبر دے دیا اور پھر کوٹھے پر بیٹھی ایک طوائفہ کا، کیونکہ میں چاہتی تھی کہ اس بیچاری کا بھی گھر بس جائے، مگر تمہارا تو اتنا ظرف ہی نہیں ہے۔ میں نے تمہیں رات کے اس پہر اس لیے بلایا تھا کہ تم میری حالت دیکھ لو، کوٹھے سے نکل آئی ہوں مگر ذہن سے وہ کرب نہیں جاتا، اس لیے ہر رات اپنے شوہر کو حلوے میں نیند کی دوا ڈال کر دیتی ہوں تاکہ وہ سویا رہے اور میں اپنے غموں پر بین کر سکوں، اپنے حسین چہرے سے نفرت کر سکوں۔ فہیم بولا بھابی میں بہت شرمندہ ہوں، لیکن سچ میں میرا ظرف ظہیر جتنا نہیں ہے، یہی وجہ ہے کہ بس وہی آپ جیسی اچھی بیوی کے حقدار ہیں، میں معذرت کرتا ہوں۔ اتنا کہہ کر فہیم چلا گیا تھا، جبکہ میرا جی چاہ رہا تھا کہ میں بھی اب بھی شرم سے ڈوب مروں، میری بیوی کیا تھی اور میں اسے کیا سمجھ رہا تھا، میں نے اس جیسی وفاشوار عورت پر شک کیا۔ خیر فہیم کے جانے کے بعد میں ثنا کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا تھا اور اس کے سامنے ہاتھ جوڑنے لگا تھا، وہ بھی رونے لگی تھی اور مجھ سے معافیاں مانگتی رہی کہ میں نے آپ سے اپنی حقیقت چھپائی تھی، میں چاہ کر بھی اسے یہ نہ کہہ سکا کہ میں نے تم پر شک کیا، میں نے اس سے معافی مانگ لی تھی۔ اگلے دن میں اسے نفسیاتی علاج کے لیے ڈاکٹر کے پاس لے گیا تھا، کیونکہ برے دنوں نے اس پر بہت گہری چھاپ چھوڑ دی تھی، وہ تو یوں پاگل ہو جاتی۔ میں نے ایک NGO سے رابطہ کیا تھا، انہوں نے مجھے یقین دہانی کروائی تھی کہ وہ سب کوٹھے پر موجود لڑکیوں کو بازیاب کروائیں گے۔ میری بیوی اب زندگی کی جانب واپس لوٹ آئی تھی، میں اپنی بیوی سے بہت محبت کرتا تھا اور وہ بھی مجھ سے بہت محبت کرتی تھی، اور اب ہم ایک پرسکون زندگی گزار رہے تھے۔